ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان جناب ڈاکٹر محمد خالد بشیر صاحب، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر اینڈ ریسورس اکنامکس، زے یونیورسٹی فیصل آباد سے۔ ہمارے آج کا پروگرام کا موضوع فرام پالیسی ٹو پلیٹ، ہاؤ نیوٹریشن ایڈوکیسی امپیکٹس واٹ وی ایٹ۔ ڈاکٹر صاحب، غذا کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ آج کا یہ موضوع چننے کا PKNC کا اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے پروگرام رابطہ کے لیے وقت نکالا۔ ویلکم ٹو دا رابطہ لائیو شو۔ بہت شکریہ میڈم، آپ کے انوائٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ اور جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ کیوں ہمیں ایڈوکیسی کی ضرورت پڑی، دیکھیں آج کل جس طرح سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ انفارمیشن ہے لیکن نالج نہیں ہے۔ انفارمیشن کا سمندر ہے اور آپ کو نالج لینے کے لیے اس میں کودنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب اعتبار بھی نہیں ہے، اعتبار بھی نہیں ہے، اتنی چیزیں آ گئی۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم بچے تھے، گاؤں میں جاتے تھے تو ہم ڈائیورس فوڈ انجوائے کیا ہوا ہے۔ ایسے ہم نے بطخوں کے انڈے بھی کھائے ہوئے ہیں، ہم نے بطخ کا گوشت بھی کھایا ہوا ہے۔ یہاں آج بچے کو کسی نوجوان سے بات کریں تو وہ آگے سے سوال پوچھتا ہے، سر یہ حلال ہے؟ پہلا سوال۔ انفارمیشن موجود ہے، نالج نہیں ہے۔ ہماری دادیاں جو تھیں وہ اتنی نالج فل تھیں اس وقت کہ وہ ہمیں پنیر گھر میں بنا کے کھلاتی تھی۔ آج ہمیں پنیر امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے، کہنے کو ہم دنیا کا 5واں بڑا ملک پروڈیوسنگ کنٹری ہے۔ بالکل ایسے۔ تو نالج ہونے کے باوجود، انفارمیشن ہونے کے باوجود اگر نالج نہیں ہے تو ایڈوکیسی کی ضرورت تو پڑ گئی، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ نے کہا کہ نالج کے ساتھ دوسرا، ابھی آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں ایک بات کی تھی، تربیت۔ ہماری دادیاں جو تھیں یا ہماری مائیں جو تھیں وہ ان کی تربیت کنہوں نے کی تھی؟ کیا اس وقت ڈگریاں تھیں؟ کیا اس وقت یونیورسٹیز تھیں؟ نہیں تھیں، ڈگری یافتہ نہیں تھی، تربیت یافتہ۔ تو اس لیے اب دیکھیں اس وقت ہم صحت مند تھے، بالکل۔ ہم آج دیکھیں تو تقریباً 2/3 بچے جو ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں، 5 سال سے کم عمر کی اگر ہم بات کریں تو 40% سے زیادہ جو ہے وہ سٹنٹڈ ہے، تقریباً 18% جو ہیں وہ ویسٹڈ ہیں اور 10% قریب جو ہے اوور ویٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2/3 بچے جو ہیں ہمارے 5 سال کی عمر سے نیچے، وہ ان 3 پرابلمز کا شکار ہیں، جو نہ صرف ان کی قوت مدافعت کو متاثر کر رہا ہے بلکہ ان کی ذہنی نشو و نما کو متاثر کر رہا ہے۔ اب بچے جب ذہنی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہوں گے، وہ سیکھیں گے کیا؟ ان کی انفارمیشن اور نالج کی تمیز کیا جائے گی؟ وہ آگے جا کے ڈگری پروگرامز میں کیا کریں گے؟ وہ سکل کون سا لیں گے؟ یہیں سے بنیاد خراب ہوگی۔ تو اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے، ایڈوکیسی اسی لیے ہم کر رہے ہیں کہ جو مستقبل کی مائیں ہیں کم از کم ہماری دادیوں کی طرح وہ اتنی ایکوپ ہو جائیں، ان کے پاس اتنا نالج ہو کہ انہوں نے خود کیا کھانا ہے اور انہوں نے آگے اپنے بچوں کو کیسے کھلانا ہے، جس سے وہ تندرست رہیں اور بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں، اور ان کی ذہنی نشو و نما اتنی اچھی ہو، ان کا IQ لیول اتنا بہتر ہو جائے کہ وہ آگے جا کے ملک و قوم کے لیے کوئی نہ کوئی بڑا خدمت کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے اس رویے کے پیچھے کیا کیا عناصر تھے؟ ہم اتنے کیوں ہو گئے لاپرواہ سے؟ ہم ہر بات کو او جانے کر کے ٹال دیتے ہیں۔ مطلب ہماری دادیاں اسٹرکٹ تھیں، صبح اٹھنا ہے، ٹائم پہ اٹھنا ہے، ناشتہ کر کے اسکول جانا ہے۔ ہماری مدرز نے بھی ہمارے ساتھ یہ کیا۔ اب آگے ہم نے بھی اپنی جنریشن میں، میری جنریشن نے بھی اپنے طور پہ نبھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب جو نئی مدرز ہیں، یہ بچیاں خود بھی بغیر ناشتہ کیے جاتی ہیں، تو ظاہر اب ان کے بچے بھی اسی طرح خالی پیٹ اسکول چلے جاتے ہیں۔ بالکل آپ نے مزہ فرمایا۔ ہم نے ایک چھوٹا سا سروے کیا تھا سکولز میں، اس میں تقریباً 80% بچے جو ہیں پرائیویٹ سکولز میں، جہاں ان ماؤں یا والدین کے بچے پڑھتے ہیں جو متوسط گھرانوں سے تھوڑے سے اوپر لیول پہ ہیں، تو وہاں ان میں سے 80% سے زیادہ، 80% سے زیادہ بچے جو ہیں وہ بغیر ناشتہ کر کے آتے ہیں، اور والدین جو ہیں خاص طور پہ مائیں انہیں پیسے دے دیتی ہیں کہ جاؤ کینٹین سے کچھ کھا لینا۔ اب کینٹین سے کھایا ہوا، ہم یہاں ایڈوکیسی کر رہے ہیں، ڈاکٹرز حضرات یہ بتا رہے ہیں کہ بیکری آئٹمز، تلی ہوئی چیزوں سے دور رہیں، اور ہمارے بچوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ تلی ہوئی چیز کھا لیں، آپ پیزا کھا لیں، آپ کوئی برگر لے لیں۔ تو کیلریز تو وہ پوری کر دے گا، اس کے ساتھ وہ اور کیا کرے گا، یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ جس طرح سے وہ بیک ہوا ہے،
وہ اس کی کتنی نیوٹریشس ویلیو اس نے ڈاؤن کر دی فوڈ کی وہ ہمیں نہیں معلوم. تو جب ہمارے والدین کا رویہ اس طرح کا ہو جائے گا کہ آپ لے لو بھائی پیسے لے لو اور کھا لینا, دوسرا دونوں میاں بیوی جاب کر رہے ہیں, دونوں کے پاس وقت نہیں ہے بچوں کے لیے. ہمارے ماں باپ کے پاس وقت تھا. میرے فادر آئی اسٹل ریممبر, میں نے میتھ اور انگلش ان سے پڑھا ہوا ہے. وہ 2 بجے گھر آتے تھے, ہمیں اسکول سے چھٹی 1 بجے ہوتی تھی, اور میری والدہ کو ان کی اسٹینڈنگ انسٹرکشن ہوتی تھی ان کو کھانا کھلانا ہے, ان کو سلانا ہے, ان کو میرے آنے سے پہلے سلا دینا یا کھانا کھلا دینا. جب میں نے آ جانا ہے پھر یہ میرے سے پڑھیں گے. وہ اس وقت جب پڑھاتے تھے تو ہماری تربیت کرتے تھے. آئی اسٹل ریممبر, وہ مجھے کہا کرتے تھے میتھ کو لکھ کے اور بول کے کرتے ہیں, پڑھ کے نہیں کرتے. آپ میتھ کی ڈیفینیشن جو ہے وہی فارمولا ہے, آپ جب اس کو لکھ رہے ہو اور ساتھ ساتھ ڈیفینیشن بول رہے ہو آپ کو بھولتی نہیں ہے. آج کا بچہ صرف کاپی پکڑ کے بیٹھ, میرا بیٹا, میں نے کل پوچھا کل کیا کر رہے ہو, کہتا جی میتھ پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا میتھ پڑھ رہے ہو, میتھ تو لکھتے ہیں. کہتا جی میتھ پڑھ رہا ہوں کیونکہ کل ٹیسٹ ہے. اور پڑھ کے میتھ کیا آئے گا. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. میں 6 بجے گھر جاؤں, کس وقت میں بچے کو لے کے بیٹھوں, کس وقت میں اس کے ساتھ ڈسکشن کروں, کس وقت میں اس سے پوچھوں آج کیا کھایا, کیسے کیا, اسکول میں کیا کیا, نہیں ہے ٹائم. اسی طرح اگر خواتین بھی جاب کر رہی ہیں, وہ بھی 5-6 بجے گھر آ رہی ہیں, تو بچے جو ہیں وہ ایک بہت بڑا عنصر یہ بھی ہے کہ مائیں جو ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے, والدین کے پاس وقت نہیں ہے, اسی لیے بچوں کو پیسے دے دیے جاتے ہیں, جاؤ اسکول میں کچھ کھا لینا. ڈاکٹر صاحب میں اکثر اس چیز پہ خود بھی سوچتی ہوں, چونکہ میں بھی بزنس وومن ہوں, کہ ہمارے پاس بہترین پروفیشنل خواتین دستیاب ہیں لیکن اچھی مائیں کم ہو رہی ہیں. وہ ماں جو بچے کو وقت دیا کرتی تھی, اسی طرح ہمارے پاس پروفیشنل مرد حضرات بھی بہترین ہیں لیکن بہترین فادرز کم ہو رہے ہیں. وہ باپ جس میں برداشت تھی, وہ باپ جو اپنے بچے کو خود پڑھاتا تھا. تو اب آپ دیکھیں, آپ پوچھ لیں, سروے کر لیں, بہت کم پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. خواتین و حضرات موضوع بہت وسیع ہے, اس کو جس طرف مرضی لے جائیں, لیکن ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو کچھ گورنمنٹ کے اقدامات بھی, نیوٹریشن پالیسی بھی, اور PKNC کے متعلق میں خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گی کہ غذائیت کے معیار کو بہتر بنانے میں ان سب کا کیا کردار ہے, کیوں یہ اس کی ضرورت محسوس کی گئی, اور یہ اتنے بڑے لیول پہ یہ پروجیکٹس شروع ہوئے ہیں لوگوں کو غذائیت کے متعلق بتانے کے لیے کہ ٹھیک کھائیں اور صحت مند رہیں. سوال کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں گورنمنٹ کا جو ہمارا 2018 کا پالیسی ڈاکومنٹ ہے, دیٹ از پرہیپس دا بیسٹ پالیسی ڈاکومنٹ ایور ڈیولپڈ. اس کے ریگارڈنگ ہم نے UWA کے اشتراک سے 2-1 سال پہلے ایک پروگرام کیا تھا جس میں پروفیسر انو رام موہن جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کولیبوریٹر تھیں. شی از ون آف دا بیسٹ فوڈ سیکورٹی ایکسپرٹس ان آسٹریلیا. تو جب انہوں نے ہمارا یہ پالیسی ڈاکومنٹ پڑھا تو وہ کہنے لگیں کہ پرہیپس اٹ از دی بیسٹ ڈاکومنٹ آئی ہیو ایور سین. تو میں نے ان سے جب اسی طرح بات کرتے میں نے کہا وی آر ویری گڈ ایٹ ڈیولپنگ ڈاکومنٹس اینڈ وی آر ویری پور ایٹ امپلیمنٹیشن. ایک تو یہ اس میں ایکچولی ایک جو ہے ملٹی سیکٹورل نیوٹریشن اپروچ یا اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے جو کہ 2018 سے 25 تک کا تھا, جس میں ہیلتھ, ایجوکیشن اینڈ ایگریکلچر ان تینوں کو ٹچ کیا, کیونکہ فوڈ سیکیورٹی کوئی ہوا میں نہیں ہے چیز. ہیلتھ کی طرف سے پھر ہم ایجوکیٹ کر کے لوگوں کو, اور پھر ایگریکلچر میں ہماری یونیورسٹی میں نیوٹریشن سینٹر بننے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں فوڈ فورٹیفیکیشن پہ کام ہو رہا ہے, فوڈ پروڈکٹس پہ کام ہو رہا ہے, جس میں نیوٹریشن انریچڈ جو ہیں وہ پروڈکٹس ڈیولپ کی جا رہی ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا جو پرٹیکولر چیئر ہے ایڈوکیسی کی, ہم اس میں جو کچھ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اس کو ہماری کوشش ہے کہ ریڈیو پروگرامز یا اسکولوں میں ہم جب وزٹ کرتے ہیں یا ڈفرینٹ پروگرامز میں ہم جاتے ہیں, ہم وہاں جا کے ایٹ لیسٹ وہ بتائیں کہ یہ جو ریسرچ ہوئی ہے اس کا یہ فائدہ ہے. اور پھر اس ریسرچ کے ساتھ وہ جو پروڈکٹس ڈیولپ ہو رہی ہیں آگے کولیبوریٹ ہو رہے ہیں ڈفرینٹ انڈسٹری کے ساتھ, اور وہ پھر ان پروڈکٹس کو ریپروڈیوس کرنے کی طرف اب ہم جا رہے ہیں. یہ 3رے سال میں انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی چینج ہمیں نظر آئے گی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اشتہارات لوگوں کی اذہان سازی کرتے ہیں. یہ زندگیاں جو اتنی تیزی سے سوئچ ہوئی ہیں, شاید اس کی وجہ یہی ہے جب ہمیں بڑے ایسے اشتہار دکھائے جاتے ہیں, یہ والا اسی خریدیں, اس سے آپ کی زندگی میں ٹھنڈک اور سکون آ جائے گا, یہ والی گاڑی آپ کو بہت کمفرٹیبل دے گی, یہ والا جو ہے نا فارمولا ملک یہ آپ کے بچے کی گروتھ کو, یہ جو اس سے آپ کا بچہ ذہین ہوگا. مطلب
ہمارے ہاں اس چیز کی بڑی کمی ہے، ایسے کمرشلز بنائے جائیں جو لوگوں کو متوازن غذا اور آرگینک فوڈ کی طرف متوجہ کریں. اس کے اوپر میں چاہوں گی. بجا فرمایا آپ نے. دیکھیے ابھی ہم نے اسٹارٹ میں جو بات کی تھی، انفارمیشن کا دریا ہے یا سمندر ہے اور نالج کی کمی ہے. اب دیکھیے کہ چینلز، یوٹیوب چینلز، سوشل میڈیا، کتنی زیادہ چیزیں ہیں ہمارے پاس. ہمارے بچپن میں ایک پی ٹی وی ہوتا تھا اور اس پی ٹی وی پہ جو ہیں وہ پبلک سروس میسیجز چلا کرتے تھے. آئی اسٹل ریممبر کہ ایک باپ جو ہے بچوں کو پڑھا رہا ہے، ساتھ وہ اخبار پڑھ رہا ہے، بچہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے، پینسل اس نے پکڑی ہوئی ہے، کچی پینسل سے وہ لکھ رہا ہے اور باپ سگریٹ پی رہا ہے. بچہ باپ کو آبزرو کر رہا ہے اور پھر وہ اپنی پینسل منہ میں لے کے اس کو کاپی جلاتا ہے. تو اس کے میسیج یہ تھا کہ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. تو پی ٹی وی کا اتنا زیادہ اثر تھا. آج اتنا زیادہ میڈیا ہے اور کوئی اثر نہیں ہے. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ریگولیٹری اتھارٹی ہے. میں ہمیشہ جس بھی گورنمنٹ ادارے کے ساتھ ہم کافی پالیسی انالسٹ کے طور پہ جاتے ہیں، وہاں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، یہ ایک اتنا بڑا ٹول ہے ہمارے پاس کہ پبلک سروس میسیجز جو ہیں وہ ہر ٹی وی چینل کے لیے مسٹ کر دینے چاہیے، فری آف کاسٹ ہونے چاہیے. ہر ادارے، ہر ٹی وی چینل کی یہ ذمہ داری ہو، بلکہ انہیں خود یہ لینی چاہیے. ونس اپون اے ٹائم جیو پہ مسٹر جیم آیا کرتا تھا، وہ بھی ہمیں یہی بتایا کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی یہ باتیں. آج ہمیں یہ نہیں بتا رہے. آج کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، کمرشلزم ہو گیا. ایک تو یہ ہے کہ اشتہارات یہاں سے ہٹ کے پبلک سروس میسیجنگ کی طرف ہمیں آنا ہوگا، جو اب ہمیں نظر نہیں آتے، بالکل بھی نظر نہیں آتے. ایون آپ پی ٹی وی کو بھی دیکھ لیں تو وہ بھی کمرشلائز. نہیں ڈاکٹر صاحب، پی ٹی وی اور ریڈیو یہ کم از کم اپنا کردار ادا کریں. آپ نے ابھی سنا گیا، ہم نے بھی ابھی کچھ کمرشلز چلائے ہیں. تو بھی اسی طرح میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ ایسی کون سی مخصوص پالیسیاں لاگو کی گئی ہیں اور وہ کتنی مؤثر ہیں، جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ صحت مند کھانے کا انتخاب کیسے کرنا ہے. 2-3 چیزیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں. پہلا تو فورٹیفیکیشن والا ہے، جس میں یہ جو ایڈیبل آئل، خوردنی تیل جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں وائٹامن ڈی اور اے کی آمیزش جو ہے وہ لازمی قرار دی گئی بیچ میں. اور پھر آٹے میں آمیزش کی گئی آپ کی زنک اور مائکرو نیوٹرینٹس ہیں، یہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں. تو فورٹیفیکیشن کی جو پالیسیز ہیں یہ ضروری ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی یہ ایک بہت اچھا رول پلے کر رہی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ملاوٹ اور سینیٹیشن، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے نام شہر کے، ان کو انہوں نے جرمانے کیے اس بات پہ کہ آپ کا کچن صاف نہیں تھا. اٹ از ویری امپورٹنٹ. دیکھنے میں ابھی ہم بات کر رہے تھے آف اسکرین کہ دیکھنے میں جو چیز اتنی صاف ستھری نظر آ رہی ہے اس کی بیک اینڈ کیا ہے، ہمارا کچن کیسا ہے. یہ گورنمنٹ کی بڑی سختی ہے، بہت سختی ہے. یہ بہت اچھے گورنمنٹ کے جو ہیں یہ ہیں پالیسیز ہیں. اور اس طرح ہم نام لیتے جائیں گے، بہت ساری اور آتی جائیں گی. لیکن میری نظر میں ایک تو یہ فورٹیفیکیشن اور دوسری یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ذریعے جو سینیٹیشن کا خیال کیا جا رہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب بلکہ اسی سوال سے میں چاہوں گی، پہلے تو بتائیں ہمارے سننے والوں کو یہ فوڈ فورٹیفیکیشن کیا ہے. بڑا ہم ملٹی گرین کا بھی سنتے ہیں، تو اس کے متعلق کچھ. فورٹیفیکیشن میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو کیمیکل کہہ لیں یا مصنوعی طریقے سے وہ جو چیز ہمارے خوراک میں نہیں ہے. فار ایگزامپل زنک جو تھا وہ ہماری زمین کا نیوٹرینٹ تھا، جو زمین پودے میں دیتی تھی، وہ پودا لیتا تھا اور وہ پودا اپنے فار ایگزامپل گندم کے سٹے میں چلا جاتا تھا. اب اگر زمین ڈیفیشینٹ ہو گئی تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم مصنوعی طریقے سے زمین کو دے دیں یا پودے کو دے دیں سپرے کر کے، یا پھر ہم بعد میں گندم کے آٹے میں اس کی آمیزش کر دیں. ٹھیک ہے. یعنی فوڈ فورٹیفیکیشن سے مراد غذا میں کچھ ایسی ایلیمنٹس، کچھ ایسے نیوٹرینٹ شامل کرنا ہے جو ہماری صحت کے لیے ضروری. ٹھیک. تو وہ ڈاکٹر صاحب کیا ہیں جو گورنمنٹ شامل کر رہی ہے آج کل؟ ملٹی گرین آٹے کا ہے. ملٹی گرین آٹے میں 2 چیزیں ہیں. وہ فورٹیفیکیشن میں ہم نہیں کہیں گے اس کو، کیونکہ وہ ملٹی گرین آٹا یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے گھروں میں مکی کی روٹی بڑی عام تھی. آج کل کے دنوں میں مکی کی روٹی اور ساگ یہ پنجاب کا کلچر بھی ہے اور یہ لازم و ملزوم چیزیں تھیں. ابھی ہمارے گھروں میں ہماری بچیوں کو مکی کی روٹی نہیں پکانی آتی، پریکٹس نہیں رہی. ٹھیک ہے. بیسیکلی ملٹی گرین آٹا کیا ہے؟ اس میں گندم، مکئی، باجرہ، جو ان چیزوں کے آٹے کو گٹھا کیا ہے. ڈفرینٹ اس کی آپ پرسنٹیجز لے سکتے ہو، کیونکہ ٹیسٹ نہیں بنتا، ٹیکسچر نہیں بنتا، روٹی نہیں بنتی
اچھی اس کی، تو اس وجہ سے ہم دور ہوتے گئے نا. ہمارے گاؤں میں یہ چیزیں پہلے بچپن میں ہم نے کھائی ہوئی ہیں. ایسے ہی ہم یہ ملٹی گرین آٹا بڑی دیر استعمال کرتے رہے. آج ہم نام سن رہے ہیں مورنگا کا، ہمارے وقت میں اس کو کہا کرتے تھے سوانجنا. ہمارے اس کی مولیوں کا اچار، ٹھیک ہے، اس کے پتوں کا قہوہ، چیزیں وہی ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں تھا. ابھی چونکہ وقت بدلا، انداز بدلا، تو وہی سوانجنا مورنگا کے نام سے آیا، اور لوگوں نے جس کا استعمال ترک کر دیا تھا اب پھر ہو گیا. پھر اب دیکھیے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسیشن جو ہے، انفلوئنسرز کیا کر رہے ہیں، وہ ایک غذائی اجزاء کو چنتے ہیں اور اس کو پھر وائرل کر دیتے ہیں. دنیا اس کے پیچھے بھاگ پڑتی ہے، اور بغیر سوچے سمجھے کہ ہم اتنا زیادہ استعمال کریں گے تو کہیں اس کی زیادتی نہ ہو جائے. ونس اپون اے ٹائم ایک پالیسی چلی تھی، آیوڈین ملا نمک کھلائیں، آیوڈین کی کمی ہے جی. سوچے سمجھے بغیر ہی کہ کہاں آیوڈین کی کمی ہے، کہاں یہ دینا چاہیے، کس ایریے میں یہ ہونا چاہیے پورے پاکستان پہ. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بگاؤ آیوڈین کو، کیونکہ ہر بندے میں آیوڈین کی زیادتی ہوگی. تو یہ دونوں طرف سوچ، یہی توازن. پہلے ہی سوال کا آپ کا اگین یہی جواب ہے کہ ایڈوکیسی بڑی ضروری ہے. 2014 میں میرے ایک پیپر کو ایچ ای سی نے بیسٹ پیپر ایوارڈ دیا تھا. اس میں نے یہی ڈسکشن کی تھی کہ بلینکٹ پالیسی کام نہیں کرے گی، آپ کو ٹارگٹ اپروچ لینا پڑے گا. ایک ملک جو ہے وہ اوور آل فوڈ سیکیور ہو سکتا ہے. ہم فوڈ سیکیور ہیں، ہم انف فوڈ پروڈیوس کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر پاکٹس ہیں فوڈ انسیکیورٹی کی. کہاں لوگ جو ہیں تھر پارکر ہیں، وہاں اور طرح کے حالات ہیں. وہاں ہم نے دیکھا کہ بچے جو بھوک سے مار رہے ہیں. ہم وہاں فوکس کیوں نہیں کر رہے؟ بجائے اس کے کہ پورے ملک میں ایک ہی پالیسی لگا دیں، جہاں ضرورت ہے وہاں انجیکشن دیں، جس کی وجہ سے آپ کے ریسورسز بھی بچیں گے اور آپ کی وہ پرابلم بھی سالو ہو جائے گی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، اسکول فیڈنگ پروگرام، بچوں کی نیوٹریشن یا مائی پلیٹ جیسے پروگرام جو شروع کیے گئے ہیں، ان کی کامیابی کا تناسب کیا ہے؟ کوئی ایسی سکسیس سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کریں. بہت ساری ہیں اس میں، لیکن آج کل سوشل میڈیا پہ ان پروگرامز کے اوپر اعتراض بھی بہت ہو رہا ہے. فار ایگزامپل چیف منسٹر کا جو ابھی ملک پروجیکٹ تھا، اس کے اوپر بہت اعتراض ہوا. اس سے پہلے ایک پروجیکٹ تھا بھٹا خشت کے اسکولوں کا. ہاں جی. بھٹا خشت جو بھٹوں پہ، اینٹوں کے بھٹوں پہ مزدور تھے، ان کے بچوں کو وہیں پہ اسکول دیے، اور وہیں پہ ان کو وردیاں بھی دیں، ان کو کاپیاں کتابیں بھی دیں، ان کو کھانے کے لیے بیگز بھی دیے. اب دیکھیے، جن بچوں کو دن میں ایک وقت کا کھانا مل رہا تھا، اب ان کو اگر 2 وقت کا کھانا اسکول سے مل جائے، وہ پڑھنے کے لیے کیوں نہیں جائیں گے؟ ایسے ہی ہے. لیکن ہر اسکول میں نہیں، ہر جگہ پہ نہیں. اگین ٹارگیٹڈ. وہ جو بھٹوں والی اگزامپل تھی، وہ ایک پرفیکٹ سکسیس سٹوری میں کہہ سکتا ہوں تھی. ابھی جو نشو و نما یا دوسرے پروگرام بھی چلے، ہم اگر سروے کریں تو ہم نے جتنے بھی پائلٹ پروجیکٹس کے سروے کیے ہیں، وہ ایک گریٹ سکسیس سٹوری ہے. وہ بچے، ایک تو بچوں کو اس میں احساس کمتری کا سے بچایا جا رہا ہے کہ ان کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے آپ آؤ اور لے کے آؤ. ان کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے کہ وہ بچے ہیوز اور ہیو ناٹس. اب دیکھیے دانش اسکول کی اگر ہم اگزامپل لیں تو دانش اسکول میں 10% سیٹیں تھیں جو سیلف فائنانس تھیں. انفارچونیٹلی ہمارے وڈیری سوچ نے اس 10% سیلف فائنانس آج تک ایک بھی سیٹ فل نہیں ہوئی کہ میرا ہن بچہ غریب دے بچے نہ بہ کے پڑھے گا، ایک ہی میں ہوئے گا. ٹھیک ہے. اگر ہم اپنے ان چیزوں کو تقابل کریں، آسٹریلیا میں میری بیٹی وہاں اسکول پڑھتی تھی، تو وہاں وہ کہتے تھے ہر بچہ گھر سے ایک فروٹ لے کے آئے گا. اینی فروٹ، سستا لے آئے مہنگا لے آئے، ایک وہ فروٹ جا کے ایک ٹیچر تھی، ایک اس کے ساتھ معاون تھی، وہ معاون کو دیتے تھے، وہ معاون وہ فروٹ کاٹتی تھی. پھر بچوں کو بریک ٹائم میں کہا جاتا تھا اب آپ اپنے ٹیبلز کو جوڑ کے ایک لمبا ڈائننگ ٹیبل بنائیں گے اور اپنی اپنی پلیٹ میں اتنا کھانا لیں گے. ان کو سکھایا جا رہا تھا. اگر وہاں یہ اتنی سکسیسفل ہے، وہاں بچوں میں وہ میں ختم ہو رہی ہے، احساس کمتری یا احساس وہ کیا برتری بھی ختم ہو رہا ہے، تو ہمارے یہاں بھی یہ سکسیس سٹوریز ہیں، لیکن ابھی پائلٹ پہ ہیں. لیکن کیا کہنے ان لوگوں کا جو ایسے پروگرامز کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور بلا وجہ سوچے سمجھے کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جن کو مل رہا ہے ان سے تو پوچھیں. جن کے پاس ایک وقت بچے کو دودھ پلانے کے لیے نہیں تھا، اگر مل رہا ہے تو اس کو مل لینے دیں. ڈاکٹر صاحب، یہ تو پھر زندگی میں خیر اور شر کی جنگ تو ہمیشہ ساتھ رہے گی. لوگ سراہنے والے بھی ہوتے ہیں اور لوگ اعتراض کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن لیڈرشپ کوالٹی یہی ہوتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو جو کہ اس میں آپ کو ایسے نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو آپ اگنور کر دیں اور آپ اپنے راستے کی طرف نظر جو ہے وہ رکھیں. ڈاکٹر صاحب، کم آمدنی والے خاندان کو بھرپور خوراک کی رسائی میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں، خصوصاً بے نظیر انکم سپورٹ جیسے پروگرام جو ہیں وہ ان مسائل کو کیسے حل کر رہے ہیں؟
دیکھیے کم آمدن والے لوگ جو ہیں ہمارا اگر چونکہ میں سوشل سائنٹسٹ ہوں اکانومسٹ ہوں تو ہمارے زیادہ تر سرویز یہی ہیں. اگر میری جتنی بھی ریسرچ ہے فوڈ سیکورٹی پہ میں دیکھوں تو لوگوں کا 60 to 80% اخراجات جو ہیں وہ کھانے کے اوپر ہو رہے ہیں. اچھا. اب ایک خاندان کا کھانے کے اوپر 60% اس کی انکم جا رہی ہے یا 80% جا رہی ہے. اس نے بچوں کو پڑھانا کیا ہے, اس نے بچوں کی ایجوکیشن پہ کیا لے کے جانا ہے, اس نے اپنی کوالٹی آف لائف کیسے بلڈ اپ کرنی ہے. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے جو پروگرامز ہیں یہ ون آف دی بیسٹ سوشل سیفٹی پروگرام ڈکلیئر رہا. بڑا عرصہ پڑھایا جاتا رہا دنیا میں ایز اے کیس اسٹڈی. پھر ہم نے اس کو کیچڑ اچھالا, اس کو ملائن کیا, لیکن سٹل یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آگے اس میں کیا ہے بیسیکلی اس میں وہ لوگ جو پریشان ہیں, جن کو جاب نہیں مل رہی, جو جاب لیس ہیں, ان کے لیے وسیلہ حق ہے کہ آپ کو اتنے پیسے ملیں گے. آپ کم از کم اس سوچ سے باہر نکلیں. 1 مہینے آپ کو پیسے مل رہے ہیں, 3 مہینے کے بعد مل رہے ہیں, آپ کو پیسے کھانے کا مسئلہ حل ہو گیا. اب سوچیں کہ آپ نے انکم جنریٹ کیسے کرنی ہے. پھر وسیلہ روزگار ہے, اس میں اسمال اسکیل مائکرو قرضے دیے جا رہے ہیں جس سے لوگ بزنس سٹارٹ کریں, چھوٹا موٹا اپنا کوئی کام کریں, کوئی ریڈی بنائیں, کوئی انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں. اور پھر وہ لوگ جو اس سے باہر نکلے, کیس اسٹڈیز ہمیں یہ کہتی ہیں کہ وہ جو لوگ باہر نکلے وہ ان میں سے بہت سارے لوگ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو سپورٹ کر رہے ہیں پیسے دے کے. گڈ کہ ہم لوگ کو اس کی ضرورت پڑی تھی, ہم جیسے بہت لوگ ہیں جن کو اس کی ضرورت ہے. پھر وسیلہ صحت ہے, پھر وسیلہ روزگار کے بعد وسیلہ صحت ہے, وسیلہ تعلیم ہے. بچوں کو اس میں یہ ایک ملٹی سیکٹورل اپروچ کے ساتھ یہ پروگرام ڈیزائن کیا گیا تھا. لیکن اس میں ہر انسان یا ہر گھر کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف یہ ہیو ناٹس کے لیے ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس گورنمنٹ آف پنجاب کے جو پیف کے یا پیف کے ابھی اسکالرشپ آتے ہیں, اس میں کچھ نیڈ بیسڈ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں. اور ہمارے بچے جو ہیں وہ یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ زکوٰۃ ان کو لگتی ہے یا نہیں. وہ یہ کہتے ہیں سر ضرورت کس کو نہیں ہے. ہمیں اب یہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک وقت تھا کہ ایک زخمی پانی کے لیے کراہا, پانی لے کے پہنچا, آگے سے آواز آئی پانی, اس نے کہا پہلے اس کو پلاؤ, پہلے آگے والے کو پلاؤ. جب تک آگے والے کے پاس پہنچا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا تھا, واپس آیا وہ بھی اللہ کو پیارا. یہ تھا تربیت اور احساس. ہمیں اس وقت اس احساس کی بہت ضرورت ہے اور اسی تربیت کی ضرورت ہے. دیٹ از وائی ایڈوکیسی از امپورٹنٹ. بہت زبردست بات. خواتین و حضرات, وسائل بہت زیادہ ہیں, ہم سب کے پاس ہیں الحمدللہ, ہم بلیسڈ ہیں اس حوالے سے. لیکن سوچنا یہ ہے کہ 2 پھل میرے پاس موجود ہیں اور اگر اس میں سے ایک میں کسی اور کو دے دوں تو ہم دونوں کے پاس ایک پھل ہو جائے گا. گورنمنٹ جن کے پاس نہیں ہے, ہیو ناٹس والوں کو دینے کی کوشش کر رہی ہے. اب بانٹنے پہ جو میرے جیسے لوگ موجود ہیں وہ اگر زیادتی کرتے ہیں, وہ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں, تو اس میں پھر بتائیے کہ جنہوں نے پالیسیز بنائی ہیں ان کا کیا قصور ہے. ایسے تو ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے اتنے سالہ کیریئر میں اور اس پالیسی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کتنا کام ہو چکا ہے, اور انفرادی طور پر اب ہم سب کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو ان بنیادی مسائل میں سے نکال کے ترقی کے راستے پہ لے کے جا سکیں؟ ایک ایسا سوال جس کے اوپر ہم سارا دن بات کریں تو کم ہے. بہت کچھ ہو چکا, بہت کچھ ہونے والا ہے. فار ایگزامپل میں ہمیشہ بچے جب مایوس ہوتے ہیں نا تو میں ہمیشہ بچوں سے ایک بات کہتا ہوں, کلوز یور آئیز اینڈ تھنک. اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھتے ہو, آپ کا انٹریکشن ہے, تو صرف آنکھیں بند کر کے یہ سوچئے کہ جب آپ کے پیرنٹس آپ کی عمر کے تھے ان کے پاس کیا فیسلٹیز تھیں, آج آپ کے پاس کیا ہیں. اگر آپ ان سے 1000 گنا بہتر ہیں جو کہ آپ ہیں, تو آپ 1947 سے شروع کیجئے اور آج تک آئیے, سب کا شکریہ ادا کیجئے, چاہے آپ کو پسند ہے چاہے آپ کو نہیں پسند. جس نے بھی ملک چلایا ہے, 4 جنگیں بھی لڑیں, پراکسیاں بھی کیں, سارا کچھ کرنے کے باوجود اگر آج آپ اپنے پیرنٹس سے جب وہ آپ کی عمر کے تھے ان سے 1000 گنا بہتر زندگی گزار رہے ہیں, تو سب کا شکریہ ادا کریں, مایوسی سے نکلیں. اور ویسے بھی مایوسی گناہ ہے, کفر ہے, تو پازیٹیوٹی کی طرف آنا ہے. میرا انڈیویجولی کیا رول ہے. فار ایگزامپل ابھی صفائی کی مہم چل رہی ہے, ہم دیکھیں گے کہ میرا انڈیویجول کیا کردار ہے. میں روڈ پہ پھینک رہا ہوں, میری گاڑی میں میرے بچوں کو بین ہے شیشہ کھول کے کوئی چیز باہر پھینکنا. میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر ایک شاپر لے کے آئے ہو تو ایک شاپر دوسرا بھی ہونا چاہیے جو ڈسٹ بن ہو گاڑی کے اندر ہو, جہاں گاڑی سے اترو کہیں ڈسٹ بن میں پھینکو, روڈ پہ کیوں پھینک رہے ہو. آج ہمیں یہ انفرادی سوچ کی ضرورت ہے. میرا کردار کیا ہے. حکومتوں کا کردار تو ہم کہتے ہیں, میرا کردار کیا ہے, میں نے کیا کیا ہے. ایک وقت تھا جب
घरों में 40% जो एरिया था वो ग्रीन छोड़ना था, अब 25% छोड़ना है, हमने छोड़ा हुआ है। हमने कितनी प्लांटेशन की हुई है। फिर हमारी बैठक थी, फिर वो दुकान बन गई। क्या कमर्शियल रिहायशी इलाके में कमर्शियल काम करना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये वो चीज़ें हैं, हुआ बहुत कुछ है, हम बहुत ज़ीरो से शुरू करके बहुत आगे आ गए, बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन हमें अपने रवैयों पे सोचने की ज़रूरत है। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं स्कूल बेटी को दाखिल कराने गया ऑस्ट्रेलिया में, तो मुझे टीचर ने इतनी मोटी किताब पकड़ा दी और उसने कहीं उसमें ये नहीं कहा कि आपकी बेटी फर्स्ट आएगी। उसमें सारी किताब में 1 घंटा मेरी उसके साथ सिटिंग हुई, उसमें सारी 1 घंटा, और जब मैंने किताब आगे पढ़ी उस सारी किताब में एक ही चीज़ थी, हम आपकी बेटी को एक अच्छा इंसान बनाएं। बहुत खूबसूरत बात डॉक्टर साहब। इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। हम सबको भी यही कोशिश करनी है कि पहले तो हम खुद को बदलें और उसके बाद अब हमारा इर्द गिर्द खुद ही बदल जाएगा। प्रोग्राम राबता इसके साथ ही इख्तिताम को पहुंचा। अपनी मेज़बान शाज़िया शरीफ और मेहमान डॉक्टर खालिद बशीर को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।